سر یہ سوال بڑا سر اگین ایک اس کی ایک ماضی ہے، اور یہ ماضی ہم میں سے کئی لوگوں کا جڑا ہوگا اس کے ساتھ. آج سر 25 سال بعد، میں یونیورسٹی میں 25 سال پہلے تھا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ، وہ دوست ہمارے جو اس زمانے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی کام کر رہے تھے، بے شک وہ ٹیوشن ہی پڑھا رہے تھے، ان کی انٹرپرسنل سکلز، ان کی سافٹ سکلز، ان کی میڈیم سکلز اور ان کی کوئی ہیومن مینجمنٹ کی سکلز ان کے نسبت زیادہ اچھی ہیں جنہوں نے صرف نمبر لیے، میڈل لیے، ڈگریاں لیں، یا ہم ایک ورڈ بولتے تھے تھیٹا، وہ تھیٹے بنے. آپ یہ جو ورڈ ہے، گورا 18 سال کے بچے کو ہے مین کہتا ہے، اور ہمارا 25 سال کا بچہ اس کو اماں، کاکا، منا، چنا یہ کہہ رہی ہوتی ہے. بچے کو کب سے کام شروع کروا دینا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے کہ کوئی اپنا کام شروع کرو تاکہ تم فیلڈ میں یا فیوچر میں وہ پھر چھا سکو، کوئی مقام بنا سکو. سر جی بہت شکریہ. یہ وہی ایسپیکٹ ہے جس کے اگر ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جائے، اسکل ایکیومن اسیسمنٹ، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ کا جو فیکٹر ہے اس کو لوگ مد نظر لاتے ہوئے، تھوڑا سا فیکٹر تھا افورڈیبلٹی کا، جس کی وجہ سے چند ممالک جو ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ڈگری بیس ایجوکیشن میں جانا چاہیے. کیا اس کو وہ وقت کے ساتھ ٹائم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، کیا وہ پیسے کے ساتھ افورڈ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کی ایکیومن اسیسمنٹ سے وہ زیادہ اسکل سینٹرک ہونا چاہیے، وہ اپرینٹسشپ سسٹم میں جائے یا اپرینٹسشپ ڈگری ایکو سسٹم میں جائے. اور ایک اور اگر آپ فیکٹر کنسیڈر کریں جو آپ کا سوال ہے، اگر ہم یہ ہر 5 سال بیکورڈز وی گو بیک ان ٹائم یہ پوچھتے تو اس کا جواب مختلف ہوگا. بالکل. تو میرے خیال میں اس کا کوئی سیٹ آنسر نہیں ہے، کیونکہ ود دا کرنٹ پریویلنس آف ٹیکنالوجی پینیٹریشن دیر آر لاٹ آف ایونیوز جو لوگوں کے پاس آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال اٹ ٹاکسک آپٹیمزم، لیکن میرے خیال میں ہمارے پاس اس ایکو سسٹم میں، اس خطے میں دیر مینی پازیٹیو جس کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس thousands آف ایئرس کا انٹلیکچوئل ایکیومن موجود ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ایکو سسٹم سے باہر نکلتے ہیں، وہ ان ایڈیکویٹ سکلز کے ساتھ ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو باہر ممالک میں جا کے ڈائسپرا میں بہت زیادہ اسٹرائیو کرتے ہیں. لوگ تو وہی ہیں. اس کا مطلب یہ بات تو طے ہوئی کہ اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو ان کی نشو و نما میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن ایز فار ایز دیر مسٹ بی سم تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ایز پیپل. تو آئی تھنک آئی اٹرلی ریفیوز دا کانسیپٹ کہ ایوری تھنگ از رانگ. دیر از اے لاٹ آف ایکسپلائٹیبل اینگل. اور جو دوسرا آپ دیکھیں، جو پاکستان از کام سر بچے کو کب شروع کرنا چاہیے، میرا سوال. جی پاکستان میں اگر آپ دیکھیں چوتھے لیول پہ وی ہیو دا لارجسٹ نمبر آف فری لانسرز. ٹھیک ہے، تو ہماری ٹیکنالوجی ایکسیپٹنس کافی زیادہ ہے، اور میرے خیال میں یہ اس کا کوئی سیٹ آنسر نہیں ہے جو آپ اوبویسلی ہمیں سافٹ اسکل سے لوگوں کو وی ہیو ٹو empower them with soft skills in addition to core skills. اور اس کے اندر وقت لگتا ہے. یہ ٹریڈیشنل طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ نان ٹریڈیشنل طریقے سے بھی ہوتا ہے. آپ نے جن ایکو سسٹمز کا مینشن کیا، وہاں پہ لوگ ٹیوشنز پڑھا کے آن لائن فری لانسنگ کر کے اپنے انڈر گریجویٹ کام کو بھی فائنینس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کلچر یہاں پہ بھی کچھ حد تک آ چکا ہے. میں اس کے بارے میں یہ کہوں. بالکل صحیح. سر دنیا میں ایک نئی ٹرم اگین آئی ہے، اور ہمارے ہاں ہم تھوڑا سا لیٹ ہیں، وہ ہے پریکٹسنگ پروفیسر. میں بھی ایک یونیورسٹی کا پریکٹسنگ پروفیسر ہوں، اور کچھ عرصے سے میں سرو کر رہا ہوں اور ان کے انٹرنیشنل لنکیجز کو بھی دیکھ رہا ہوں. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ پریکٹسنگ پروفیسر سے پروفیسر کو بڑی تکلیف ہے. وہ کہتا ہے یہ کہاں سے آ گیا. اب یونیورسٹی مالکان یا وہ کہتا ہے میرا پریکٹیکل ایکسپوجر ہے، یہ میرے ریزلٹس ہیں، میں نے صرف بولا نہیں ہے، لیکچر نہیں دیے، یہ کر کے بھی دکھایا. تھیوریٹیکل پروفیسر کہتا ہے کہ میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ لنڈن سے ہے، فلانی جگہ سے میں پڑھا ہوں، آپ کو میں نہیں مانتا. یہ جو ٹرم ہے پریکٹسنگ پروفیسر کی، جو کہ اعزازی انڈسٹری کے لوگوں کو بھی دی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو بھی دی جاتی ہے، جو برینز ہیں ان کو بھی دی جاتی ہے. میں آپ سب کو ایک بڑی مزے کی انفارمیشن شیئر کروں. اس سال دبئی گورنمنٹ نے مجھے بغیر اپلائی کیے 10 سال کا گولڈن ویزا دیا کہ آپ کچھ مختلف کر رہے ہیں، اور آپ کے ملک سے لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کے صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر انہیں کوئی ویلکم نہیں کر رہا. ہم یہ جو انکریج نہیں کرتے، بالخصوص پڑھانے والا طبقہ، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ جو اس طرح کی ٹرمز ہیں وہ کیوں نہیں متعارف ہو پا رہی ڈاکٹر عاقب؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ہم نے ابھی جتنی بھی ڈیبیٹ کی، ہم نے بات کی پریکٹیکل ایکسپیرینس کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے ایجوکیشن کے ایکسپیرینس میں، اور شاید اس کا یہی وے فارورڈ ہے. ہمارے پاس پچھلے 5 سالوں میں کافی تعداد ہے لوگوں کی ہائیلی اسکل جو ملک سے گئے ہیں.
لیکن اگر ہم پچھلے 20-25 سال میں دیکھیں تو ہمارے پاس بہت کئی دیر آر ویری لارج نمبرز جو اس ملک میں آئے بھی ہیں. ہمیں جو ایک یونیورسٹی ایکو سسٹم میں ہے صرف ٹیچنگ اور ریسرچ جو ہے, ہمیں اس کے ٹریڈیشنل امپلیمنٹیشن میں ان کی انگیجمنٹ شاید نہیں ملے گی. میرے خیال میں گیون آل دا فیکٹرز ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کا پریکٹیکل ایکسپوجر, ان کی پوسٹ پی ایچ ڈی ڈیولپمنٹ, پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور اس کو انکارپوریٹ کرنا ایکو سسٹم میں اس کی بہت ضرورت ہے. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس پہ ہمیں ضرور فوکس کرنا چاہیے. نقوی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی, ایٹ LUMS we introduce this entire stream of professors of practice, and there are some wonderful individuals who are pioneers in their respective industry who are appointed as and acting as associate full professor of practice. That's it.